السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو شروع کرتے ہیں ایک اور نیا ناول۔ لیکن ناول شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں، اب تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز 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 چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اس میں آپ کا کچھ نہیں لگتا، بس ایک بٹن کو کلک کرنا ہے، وقت بھی نہیں لگے گا۔ تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئکن کو ضرور دبا دیں تاکہ میرا آنے والا ہر ناول آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کو میرے پڑھے ہوئے ناولس اچھے لگتے ہیں تو اپنے کانٹیکٹس میں شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ تو شروع کرتے ہیں نیا ناول۔ اس ناول کا نام ہے آخری سانس اور اس کی رائٹر ہے آیت نور۔ تو شروع کرتے ہیں آخری سانس پارٹ 1 بائی آیت نور۔ اس پرانی لیکن خوبصورت طرز تعمیر کی حامل عمارت کے بڑے سے گیٹ کے سامنے ایک ٹیکسی آ رکی تھی۔ چند لمحوں بعد اس ٹیکسی میں سے 5 افراد باہر نکلے۔ ٹیکسی ڈرائیور نے ان کا سارا سامان اتار کر ایک طرف کیا۔ بھائی صاحب، کتنا کرایہ ہوا ہے؟ ادھیڑ عمر آدمی جس کے چہرے پر تفکر کی لکیریں تھیں، اس نے اپنا والیٹ نکالتے ہوئے ٹیکسی ڈرائیور سے پوچھا۔ 2500 ہو گیا۔ ڈرائیور نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کان کھجایا۔ ادھیڑ عمر آدمی نے پرس کھولتے ہوئے اندر رکھے گنے چنے چند نوٹوں پر نظر دوڑائی، پھر چند نوٹ کھینچے، انہیں پھر سے گنا اور ٹیکسی ڈرائیور کی طرف بڑھا دیے۔ ٹیکسی ڈرائیور نے رقم گنی اور جیب میں ڈالتا ٹیکسی واپس موڑ کر چلتا بنا۔ گھر تو کافی پرانا لگتا ہے اسد۔ ایک جانب چپ چاپ کھڑی اس ادھیڑ عمر عورت نے گیٹ کے پار دکھائی دیتی عمارت پر طائرانہ نظر ڈالتے ہوئے اپنے شوہر کی مخاطب کیا۔ پرانا ہے لیکن اپنا تو ہے۔ اللہ بھائی صاحب کو جنت نصیب کرے۔ 20 سال پہلے اس گھر کو خریدا تھا انہوں نے، جو آج ہمارے کام آ گیا، ورنہ شاید آج سڑکوں پر دھکے کھا رہے ہوتے۔ اسد صاحب کی آواز میں لاچاری سی تھی، جیسے حالات کے ستائے ہوئے ہو۔ سارا بیگم کو چپ سی لگ گئی۔ چلو بچوں، آ جاؤ اندر سامان لے کر۔ اسد صاحب نے ایک بیگ کندھے پر لٹکاتے ہوئے دوسرا بریف کیس بھی گھسیٹا اور مین گیٹ کا تالا کھولتے ہوئے اندر داخل ہو گئے۔ احمر، تم یہ شاپر پکڑو۔ زویا، میرے ساتھ یہ کارٹون اٹھاؤ، اور زینی، یہ بیگ اندر چھوڑ کر آؤ۔ اس کے بعد باقی سامان بھی لے کر جانا ہے۔ سارا بیگم نے اپنے تینوں بچوں کو مخاطب کرتے ہوئے کام بتائے۔ احمد نے نئے گھر آنے کی خوشی میں جلدی سے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے شاپر تھام لیے۔ سارا بیگم اور زویا اب کارٹون اٹھا رہی تھی، جن میں گھریلو استعمال کے ضروری برتن تھے۔ زینی، کچھ کہا ہے میں نے؟ کہاں گم ہو؟ جلدی کرو، شام ہونے والی ہے، ابھی بہت سا کام کرنا باقی ہے۔ گھر بھی خاصا پرانا ہے، پتہ نہیں کتنا گند پھیلا ہوگا۔ سارا بیگم نے اپنی بڑی بیٹی کو گمسم کھڑے دیکھ کر ٹہوکا دیا۔ وہ جو یکٹک اس عمارت کو دیکھے جا رہی تھی، ایک دم چونکی، خالی خالی نگاہوں سے اپنی ماں کو دیکھا، پھر ایک جانب پڑے بیگ کو۔ نہ جانے کیوں یہاں آ کر کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ تھکے تھکے قدموں سے وہ بیگ کی جانب بڑھی۔ باقی سب افراد سامان لے کر اندر جا رہے تھے، وہ بھی بیگ کو گھسیٹتی گیٹ کی جانب بڑھنے لگی۔ گیٹ کے قریب جا کر اس کے قدم تھمے۔ گیٹ کی دائیں جانب نیم پلیٹ لگی ہوئی تھی، جس پر دھول جمی تھی۔ زینی نے عجیب سی کیفیت کے زیر اثر اس نیم پلیٹ پر ہاتھ پھیرا۔ وہاں جمی دھول نے زینی کے ہاتھ کو آلودہ کر دیا۔ نیم پلیٹ پر درج نام واضح ہوا، راج ولا۔ زینی کی بڑبڑاہٹ سنائی دی۔ وہ بے خود سی نیم پلیٹ کو تکے جا رہی تھی، تبھی ہوا کے تیز جھونکے کا احساس ہوا، جس سے اس کے سر پر موجود دوپٹہ پھسل کر کندھوں پر ڈھلکا اور ریشمی سیاہ بال دکھائی دینے لگے۔ ساتھ ہی اسے اپنے پیچھے کسی کے تیزی سے گزرنے کا گمان ہوا۔ وہ گھبرا کر مڑی، لیکن وہاں سامنے نظر آتی سڑک بالکل ویران تھی۔ دور دور تک کوئی زیرو تک نہ تھا، اور سب درخت بھی اس وقت ساکن کھڑے تھے۔ تو یہ ہوا کا جھونکا کیسے؟ وہ الجھی، لیکن اس سے پہلے کہ اس بارے میں مزید کچھ سوچتی، سارا بیگم کی آواز سے اس کی سوچوں کا تسلسل ٹوٹا۔ زینی، آ بھی جاؤ، منہ اٹھائے کیا دیکھ رہی ہو؟ ایک تو اس لڑکی سے سخت نالاں ہوں میں، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے اسے، ہر وقت نہ جانے کن سوچوں میں ڈوبی رہتی ہے۔ سارا بیگم اونچی آواز میں بولتی ہوئی اسی طرف آ رہی تھی۔ آ رہی ہوں اماں۔ سبھی سوچوں کو ذہن سے جھٹکتے ہوئے بیگ لیے گیٹ سے اندر داخل ہوئی، اس بات سے بے خبر کہ وہاں ایک اذیت سے بھرپور تکلیف دہ زندگی اس کی منتظر تھی۔ مسٹر مرسد، کیا ہے یہ سب؟ ایک رپورٹ بنانے کو کہا تھا آپ سے، اور اس میں بھی اتنی ڈھیر ساری غلطیاں موجود ہیں۔ آپ کو کوئی کام ڈھنگ سے کرنا آتا بھی ہے یا نہیں؟ وہ اس وقت باس کے آفس میں ہاتھ باندھے سر جھکائے کھڑا ان کی لان تان سن رہا تھا۔ بے عزتی کے احساس سے چہرہ جلنے لگا تھا، لیکن اب
لیکن لب سیے رکھنا اس کی مجبوری تھی کہ سامنے والا شخص پیسے والا تھا، اور ہر پیسے والے کو شاید یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ نیچے کے طبقے کی جیسے چاہے بے عزتی کر لے۔ آئی ایم سو سوری سر، میں نے تو پورے دھیان سے کام کیا تھا، دراصل وقت بھی کم تھا اور کام جلدی مکمل کرنے کو کہا گیا تھا، تو اسی لیے۔ وہ دھیمی آواز میں وضاحت دے رہا تھا جب سامنے بیٹھے شاہد ربانی نے درشت لہجے میں اس کی بات کاٹی۔ وقت کم نہیں تھا، آپ موصوف لیٹ آئے ہیں آفس۔ ایک بات اپنے مائنڈ میں بٹھا لو اچھی طرح، یہ آفس تمہارے باپ کا نہیں ہے کہ جب دل چاہے تب آ جائے۔ یہاں کام کرنے کی تنخواہ لیتے ہو تم، بلکہ کام تو کرتے ہی نہیں ہو، مفت کے پیسے ملتے ہیں تمہیں۔ ہر روز کوئی نہ کوئی بہانہ ہوتا ہے لیٹ آنے کا۔ اگر یہی رویہ رہا تمہارا تو ہماری طرف سے فارغ سمجھو خود کو۔ پارٹ ٹائم جاب دے رکھی ہے، یہی غنیمت سمجھو۔ تمہاری ان غلطیوں کی وجہ سے میری کمپنی کو کئی نقصانات ہو رہے ہیں جو میں ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ شاید ربانی کا لہجہ انتہائی ہتک آمیز تھا۔ مرثد بے بسی سے لب کچل کر رہ گیا۔ آئی ایم سوری سر، یونیورسٹی میں بہت اہم لیکچر تھا آج جسے مس نہیں کر سکتا تھا میں، بس اسی لیے لیٹ ہو گیا، لیکن آئندہ ایسا کبھی نہیں ہوگا، آپ مجھے وقت پر آفس میں موجود پائیں گے۔ وہ جانتا تھا کہ اس کمپنی کو اس کی جگہ اور بہت سے امپلائیز مل سکتے تھے، لیکن اسے یہاں سے جاب چھوڑنے کے بعد کہیں اور آسانی سے یہ جاب اور اتنی تنخواہ نہ ملتی، تبھی ہر طرح کی بے عزتی برداشت کرتا جا رہا تھا کہ گھر کے حالات اس جاب کو ہاتھ سے گنوانے کی اجازت نہ دیتے تھے۔ پکڑو یہ فائل اور دوبارہ دیکھو اسے، جو بھی غلطیاں ہیں سب ٹھیک کرو، اور یہ کام آج ہی مکمل کرو گے تم، چاہے ساری رات تمہیں یہاں آفس میں ہی بیٹھنا کیوں نہ پڑ جائے۔ یہی سزا ہے تمہاری، اور اگر کل صبح میرے آنے سے پہلے یہ فائل میرے ٹیبل پر موجود نہ ہوئی تو تمہارے ہاتھ توڑ دوں گا میں، انڈرسٹینڈ؟ ناؤ گیٹ لاسٹ۔ شاہد ربانی نے نخوت سے کہتے ہوئے ٹیبل پر پڑی فائل مرثد کے منہ پر دے ماری تھی۔ وہ ضبط کے مارے مٹھیاں بھیج کر رہ گیا تھا، دل میں بہت کچھ کہنے کی چاہ کو دبائے ہوئے وہ فائل اٹھا کر باہر نکل گیا تھا۔ گلاس ڈور کو ڈھکیل کر باہر آتے ہوئے سبکی کے مارے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ بہت سے کلیگز نے ترہم بھری نظروں سے اسے دیکھا تھا، جسے حالات نے گھن چکر بنا کر رکھ دیا تھا۔ گھر میں ایک بھائی اور ماں تھے بس۔ بھائی ابھی چھوٹا تھا اور پڑھ رہا تھا، ماں ان پڑھ تھی اور سلائی کرتی تھی، لیکن پھر بھی گھر چلانا مشکل ہو رہا تھا۔ مرثد خود یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا، پڑھنا اس کا شوق تھا، پڑھ لکھ کر کچھ بننا چاہتا تھا، لیکن والد کی ناگہانی موت نے اس کے خوابوں کو کرچی کرچی کر دیا تھا۔ گھر کے حالات کو دیکھتے ہوئے مجبوراً اسے جاب تلاش کرنی پڑی، اور بہت تگ و دو کے بعد اس کمپنی میں اسے پارٹ ٹائم جاب مل سکی۔ اب وہ صبح کو گھر سے نکلتا، پہلے یونیورسٹی جاتا، پھر بھاگم بھاگ آفس پہنچتا، لیکن پھر بھی کبھی کبھار لیٹ ہو جانے پر باس سے اچھی خاصی عزت افزائی ہو جاتی، جس پر وہ خون کے گھونٹ پی کر رہ جاتا۔ باس کی جھڑکیاں اور گالیاں سن کر کبھی خون جوش مارتا تو آنکھوں کے سامنے ماں اور بھائی کا چہرہ آ جاتا، جس سے سارا غصہ جھاگ کی مانند بیٹھ جاتا۔ اپنے کیبن میں جا کر اس نے فائل زور سے ٹیبل پر پٹکی، شرٹ کا اوپری بٹن کھول کر سینہ مسلتے ہوئے جیسے دل میں موجود غصے کو ختم کرنا چاہا تھا۔ پھر پیشانی مسلی ہے، اس کے لیے انسان کو کتنا کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے، یہ اب پتہ چل رہا تھا اسے۔ اس نے ٹیبل پر ڈھک کر رکھے گئے گلاس کو اٹھا کر منہ سے لگایا اور ایک ہی سانس میں سارا پانی ختم کر دیا۔ غصے میں قدرے کمی محسوس ہوئی۔ چند لمحے گہرے سانس لینے کے بعد حالت میں بہتری آئی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ فائل کھول کر بیٹھ گیا، ساتھ ہی سامنے رکھے کمپیوٹر کو آن کیا۔ ابھی کام کرنے ہی لگا تھا جب کوئی دستک دیتا اس کے کیبن میں داخل ہوا۔ مرثد نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے ہائیکا کھڑی تھی۔ اس وقت وہ کسی سے بات کرنے کے موڈ میں نہیں تھا، تبھی ناگواری چھپاتا فائل پر جھک گیا۔ کیا ہوا مرثد، پریشان لگ رہے ہیں آپ؟ ہائیکا کی آواز انتہائی نرم اور حلاوت بھری تھی۔ اس کے بات کرنے کے انداز میں اتنا میٹھا پن ہوتا تھا کہ اگلا بندہ خود بخود اس کی طرف متوجہ ہو جاتا۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی، باس سے تھوڑی ڈانٹ پڑ گئی ہے، مرثد نے مصروف سے انداز میں جواب دیا۔ آپ کے چہرے کو دیکھ کر لگتا تو نہیں ہے کہ بس تھوڑی سی ڈانٹ پڑی ہے؟ ہائیکا نے لفظ تھوڑی پر زور دیا اور کرسی گھسیٹتے ہوئے اس کے مقابل بیٹھ گئی۔ وہ ایک خوبصورت طرحدار اور دلکش لڑکی تھی جو اس آفس میں چند دن پہلے ہی آئی تھی اور باقی سب کو چھوڑ کر مرثد کو خاصی توجہ دیتی تھی۔ البتہ مرثد اس سے کوئی لفٹ نہیں کرواتا تھا، شاید اسی لیے وہ اور زیادہ کھنچی تھی اس کی طرف۔
आप अभी यहाँ नहीं आई हैं मिस हायका। आहिस्ता आहिस्ता सब जान जाएगी कि यहाँ थोड़ी सी डांट का क्या मतलब होता है। आप अपने कैबिन में जाइए, अपना काम कीजिए, वरना ऐसा ना हो कि जो कुछ मैं सुनकर आया हूँ वही जहर आपकी समातों में भी उड़ेल दिया जाए। मरसद का लहजा ना जाने क्यों तल्ख सा हो गया था। वो थकने लगा था उस जिंदगी से। क्या हुआ है? कुछ ज्यादा ही सुना दिया क्या बॉस ने? वो उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए फिर से अपना सवाल दोहरा गई। मरसद बॉस की बातों को याद नहीं करना चाहता था, लेकिन हायका बार बार उसे वही सब याद करवा रही थी। हाँ, बॉस ने कहा कि ये मेरे बाप का ऑफिस नहीं है कि मैं रोज रोज लेट आऊँ यहाँ। मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है या मैं फेल होता हूँ, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें काम मुकम्मल चाहिए बस। और अगर कल तक ये फाइल उनके टेबल पर ना हुई तो मेरे हाथ तोड़ देंगे। अब अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं काम कर लूँ, या कल मेरे हाथ टूटने पर ही आप खुश होंगी? मरसद तो पहले से जला भुना बैठा था, अब बॉस का गुस्सा वो हायका पर उतार चुका था। हायका उसकी बातें सुनकर बिल्कुल खामोश हो गई थी। मरसद को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने निगाह उठाकर हायका को देखा, जिसके चेहरे के तासुरात बहुत अजीब से हो रहे थे, यूं जैसे उसे बेतहाशा गुस्सा आ रहा हो। आई एम सो सॉरी। गुस्से के आलम में न जाने क्या क्या कह दिया मैंने आपको भी। बस बॉस की बातों बस बॉस की बातों की और काम की टेंशन थी तो। वो शर्मिंदगी के आलम में अपनी बात पूरी भी ना कर पाया था। हायका ने सर उठाकर उसे देखा तो मरसद उसकी आंखों को सुर्ख पड़ते देखकर चौंका। कुछ तो था उसकी आंखों में, कुछ बहुत अजीब, लेकिन क्या, मरसद समझ नहीं सका। अचानक नहीं किया शाहिद रब्बानी ने, भुगतान तो भुगतना ही पड़ेगा उसे। हायका की सरगोशी नुमा आवाज सुनाई दी थी, जिनमें से मरसद फकत चंद अल्फाज ही सुन पाया था। व्हाट? वो नासमझी से हायका को देखे गया, जिसके चेहरे के जाविये बहुत अजीब से हो रहे थे। कुछ नहीं मरसद, तुम काम मुकम्मल कर लो, मुझे यकीन है तुम कर लोगे। और रहे बॉस तो उनकी फिक्र मत करो, वो कल तुम्हें हाथ तक नहीं लगा सकेंगे। हायका ने उसे बगौर अपनी जानिब देखते पाकर खुद को नॉर्मल किया और बात मुकम्मल करके मुस्कुराती हुई उसके कैबिन से निकली। कैबिन से निकलते ही उसकी आंखों में शोलों की सी लपक दिखाई देने लगी थी। एक तेज भरी निगाह शाहिद रब्बानी के ऑफिस पर डालकर वो अपनी जगह पर जा बैठी। अब चेहरे पर इत्मीनान था, जैसे वो कुछ तय कर चुकी हो। लबों पर पुरस्रार सी मुस्कुराहट खेल रही थी, तमस्सखर भरी मुस्कुराहट। दूसरी तरफ जैनी, ये बर्तन पकड़ाओ और वहाँ शेल्फ पर एक जानिब रख दो, उठो। सारा बेगम सारा बेगम, जोया और जैनी बेडरूम्स की सफाई करने और उन्हें काबिल इस्तेमाल बनाने के बाद अब किचन सेट कर रही थी। घर को पता नहीं कितने अरसे से बंद रखा गया था। हर तरफ धूल मिट्टी जाले और अजीब सी बू फैली हुई थी। किसी जमाने में ये घर खासा खूबसूरत हो रहा होगा, लेकिन अब तो इसकी हालत अबतर हो चुकी थी। सफाई सुथराई में भी खासा वक्त लगता था, तभी आज सिर्फ बेडरूम्स और किचन सेट कर रही थी। बाकी पोर्शन कल साफ करने का इरादा था। असद साहब और अहमर बाजार तक गए थे सौदे सल्फ लाने। जी अम्मा, जैनी ने बर्तन उठाकर एहतियात से शेल्फ पर रखे। जैनी, तुम और जोया स्टोर रूम जाओ। तुम्हारे अब्बा बता रहे थे कि छोटा सा डाइनिंग टेबल और कुर्सियां स्टोर रूम में मौजूद है, वो ले आओ जरा। उन्हें भी साफ करके यहीं रख दे किचन में। सारा बेगम सारे कैबिनेट्स खोल खोल कर देख रही थी। अब वो दोनों सर हिलाती स्टोर रूम की तरफ बढ़ गई थी। जैनी, ये घर कितना बड़ा है ना। मैं सोचती हूँ जब ताया जी ने ये घर बनवाया होगा तब कितना खूबसूरत लगता होगा। वैसे ताया जी को क्या जरूरत आन पड़ी यहाँ इस वीरान सुनसान सी जगह पर घर बनाने की? मतलब कहीं शहर में घर बनाते जहाँ हर सहूलत दस्तयाब होती। लेकिन एक तरह से ये लोकेशन भी बहुत जबरदस्त है, खामोश और पुरसुकून सी। बाहर देखा तुमने? हर तरफ हरियाली ही हरियाली है। और लॉन कितना बड़ा है ना इस घर का। मैं तो बहुत से फूल और पौधे लगाऊंगी लॉन में। सच्ची, मुझे तो सोच सोच कर ही बहुत खुशी हो रही है कि अब हम यहाँ रहेंगे, इस बड़े से घर में। सुबह देखना, मैं, तुम और अम्मा मिलकर इस घर को चमका देंगे। जोया पुरजोर से अपनी ही हाँके जा रही थी। जैनी फकत मुस्कुरा कर रह गई। वो जानती थी अगर मजबूरी ना होती तो अब्बा जान कभी इस घर में रहने के लिए ना आते। स्टोर रूम के दरवाजे पर पहुंचकर जैनी ने एक पल को जोया की तरफ देखा, फिर हैंडल घुमाया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। ओह, दरवाजा तो शायद लॉक्ड है और सभी चाबियां अम्मा के पास है। जल्दी में वो हमें कीज देना भी भूल गई। जेनी ने मुड़कर जोया को देखा। अच्छा, तुम यहीं रुको, मैं अभी अम्मा से स्टोर रूम की चाबी लेकर आती हूँ। जोया कहते ही तेजी से मुड़ी। जेनी सर हिलाती वहीं रुक गई और बगौर वहां के दरो दीवार को देखने लगी।
इस घर से न जाने क्यों अजीब सी इंसियत महसूस हो रही थी। वो यूं ही हाथ बांधे खड़ी जोया का इंतजार कर रही थी जब स्टोर रूम में से किसी चीज के गिरने की आवाज सुनाई दी। जेनी ठिठक सी गई। ये कैसी आवाज थी भला? जैसे कोई कांच टूटा हो, लेकिन अंदर खुद ब खुद कैसे कोई चीज गिर गई। वो हैरान होती दरवाजे की जानिब आई, यूं ही बेख्याली में हैंडल को घुमाया, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर इस बार दरवाजा फौरन खुल गया। उसे झटका लगा था। कुछ देर पहले तो दरवाजा लॉक था और अब। वो हैरान होती स्टोर रूम की दहलीज तक आई। स्टोर रूम में कोई खिड़की तक ना थी, बस खूब अंधेरा छाया हुआ था। जेनी ने दीवार पर हाथ मारते हुए स्विच बोर्ड तलाशना चाहा। अगले ही लम्हे उसकी उंगलियां स्विच बोर्ड पर पड़ी। उसने सारे बटन ऑन कर दिए, लेकिन स्टोर रूम का कोई भी बल्ब ऑन नहीं हुआ। शायद तमाम बल्ब खराब हो चुके थे। जेनी ने अपनी जर्सी की पॉकेट से अपना सेल फोन निकाला और उसकी टॉर्च ऑन की। सामने का मंजर कुछ वाज़ेह हुआ था। वो टॉर्च की रोशनी में चलती हुई आगे आई। स्टोर रूम में तो टूटी फूटी और फजूल चीजें रखी जाती थी, लेकिन यहाँ तो कई बेशकीमती चीजें मौजूद थी। फूलों के गुलदान जिनके फूल सूखे हुए थे, बस टहनियाँ बची थी। डेकोरेशन पीसेस, पेंटिंग्स, अलबत्ता धूल ने उन तमाम चीज़ों की खूबसूरती को मान कर दिया था। ये कमरा स्टोर रूम तो कहीं से नहीं लग रहा था। खासा बड़ा कमरा था। वो वहाँ मौजूद चीज़ों को बगौर देखती हुई उन्हें छू रही थी। इस घर को और इस घर की हर चीज़ को शायद बहुत मोहब्बत और चाह से बनवाया गया था। आउच! वो मगन से सब चीज़ों को देख रही थी जब पैर में कुछ चुभने पर मुंह से हल्की सी चीख बरामद हुई। वो बेसाख्ता लड़खड़ा सी गई। टॉर्च की रोशनी जमीन पर मारी तो वहां कांच बिखरा पड़ा था और शायद कांच का कोई टुकड़ा ही उसके पाँव में लगा था। पाँव से खून के कतरे निकलते हुए जमीन पर फैल रहे थे। जोया! उसने दबी दबी आवाज में जोया को पुकारा, लेकिन जोया अभी तक नहीं आई थी। उसने सेलफोन एक जानिब दीवार के साथ टिकाते हुए पाँव उठाकर टॉर्च की रोशनी में देखा तो कांच का टुकड़ा अभी तक जिल्द में फंसा हुआ था। वह मुश्किल तकलीफ बर्दाश्त करते हुए जैनी ने आंखें सख्ती से मींची और कांच खींच कर निकाला। मुंह से सिसकियां निकलने लगी थी। वह भी पाँव के जख्म को देख ही रही थी जब टॉर्च की रोशनी में उसे कुछ दिखाई दिया। वो अपनी तकलीफ को भूलती नीचे झुकी और इस उल्टे गिरे फोटो फ्रेम को उठाया। लब दांतों तले दबाते हुए उसे सीधा किया तो उस फ्रेम में मौजूद तस्वीर दिखाई दी। वो हैरान सी तस्वीर को देखे गई। तस्वीर किसी लड़की की थी, इंतहाई हसीन और खूबसूरत लड़की जो मुस्कुरा रही थी, और मुस्कुराने के बाद उसके गालों में पड़ते डिंपल इंतहाई जाजिब नजर लग रहे थे। शायद यही तस्वीर गिरी थी जिसका कांच जमीन पर बिखर गया था। हायका! जेनी ने तस्वीर के नीचे लिखे इस नाम पर उंगली फेरी। शायद किसी हायका नामी लड़की की तस्वीर थी ये। लेकिन लड़की का इस घर से और इनके खानदान से क्या ताल्लुक हो सकता था भला? जेनी तो जेनी ने तो आज तक इस लड़की को रूबरू ना देखा था, तो फिर ये कौन थी? वो सोचों में उलझी उस तस्वीर को देखे गई। जैनी, जैनी कहाँ हो तुम? जोया की आवाज़ ने जैनी के इर्तिकाज को तोड़ा था। वो चौंकी। जोया, मैं यहाँ हूँ, आ जाओ। जैनी अपना फ़ोन थाम कर रोशनी किए बमुश्किल चलती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ी थी। क्या यार जैनी, तुम्हें स्टोर रूम के सामने खड़ा करके गई थी मैं, और तुम हो कि यहाँ पहुंची हुई हो। सुबह देख लेंगे ना सारा घर। अभी शाम हो रही है और अम्मा डांट रही है कि जल्दी काम करो। जोया ने मुंह बसोरते हुए कहा। उसके हाथ में चाबियों का गुच्छा था। हाँ, मैं बाहर ही खड़ी थी, लेकिन स्टोर रूम से किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ सुनाई दी। जब मैंने हैंडल घुमाया तो दरवाजे का लॉक नहीं था, फौरन ही खुल गया। अच्छा चलो आओ चेयर निकालें यहाँ से। लाइट भी नहीं है इस स्टोर रूम में, शायद सब लाइट्स खराब हो चुकी है। जैनी दरवाजे से बाहर खड़ी थी। अब बात करते हुए मुड़ी तो उसकी जबान ने बात मुकम्मल करने से इनकार कर दिया। वो गंग से सामने नजर आते कमरे को देखे गई, जहाँ हर तरफ रोशनी फैली थी। सभी लाइट्स ऑन थी। अरे, अभी तो स्टोर रूम का कोई बल्ब, कोई लाइट नहीं जल रही थी। देखो, मैं फोन की टॉर्च ऑन करके गई थी अंदर, और अब ये। वो समझ नहीं पाई कि ये सब क्या हुआ था। जैनी, ये स्टोर रूम नहीं है। स्टोर रूम वो था जहां हम पहले गए थे और जहां मैं तुम्हें छोड़कर कीज लेने के लिए गई थी। ये कमरा कहाँ से स्टोर रूम लग रहा है तुम्हें? जोया ने उसे यूं देखा जैसे उसकी दिमागी हालत पर शुबा हो। लेकिन जोया, मैं तो स्टोर रूम के दरवाजे के सामने ही खड़ी थी। तुम्हारे जाने के बाद किसी चीज के गिरने की आवाज सुनाई दी। मैंने दरवाजा चेक किया तो अनलॉक्ड हो गया।
ज़ेनी अजीब कशमकश के आलम में थी। कम ऑन ज़ेनी, मजाक तो मत करो यार। स्टोर रूम यहाँ से मुखालिफ सिमत में है और मैं तो कीज़ लेकर वहीं आई थी, लेकिन तुम वहाँ नहीं थी, तभी तुम्हें ढूंढती हुई यहाँ चली आई। खैर छोड़ो ये सब बातें, चलो जल्दी मेरे साथ, अब्बा जान और अहमर भी आने वाले होंगे, फिर खाना भी बनाना है। जोया तेजी से कहते हुए मुड़ने लगी। जब उसकी नज़र ज़ेनी के पैर पर पड़ी, उसके पैर से अभी तक खून निकल रहा था। माय गॉड ज़ेनी, ये क्या हुआ तुम्हारे पाँव पर? वो सब भूलकर हवास बागता सी ज़ेनी का चेहरा देखने लगी। कांच लग गया है, कोई तस्वीर गिरी थी शायद और उसका कांच टूटा था। बेध्यानी में पाँव कांच के ऊपर आ गया। ज़ेनी ने कहते हुए एक नज़र अपने पाँव की तरफ देखा, फिर चलने की कोशिश की। ध्यान से ज़ेनी। जोया ने आगे बढ़कर उसे सहारा दिया। काम की फिक्र छोड़कर अब एक और टेंशन सर पर आ गई थी। ज़ेनी जोया के सहारे चलती हुई आगे बढ़ने लगी। आज पहला दिन था इस घर में और पहले ही दिन वो चोट लगवा बैठी थी, जबकि ज़ेनी का दिमाग उलझा हुआ था कि वो तो स्टोर रूम के दरवाजे के सामने से हिली तक नहीं, फिर इस कमरे के सामने कैसे पहुंच गई। शाहिद रब्बानी और इस वक्त अपनी गाड़ी में बैठा घर जा रहा था जब उसके मोबाइल पर कॉल आने लगी। उसने फ़ोन उठाकर देखा तो उसकी बीवी की कॉल थी। हेलो स्वीट हार्ट। उसके लहजे में खुद बखुद बशाशत आ सिमटी थी। मूड भी खासा खुशगवार हो गया था। मैं ऑफिस से निकल चुका हूँ, बस पहुँचने वाला हूँ 10-15 मिनट तक। दूसरी जानिब से उसकी घर वापसी के मुतालिक सवाल किया गया था, जिसका जवाब शाहिद रब्बानी ने दिया। फिर कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। अब की बार उसके लबों पर मुस्कुराहट सी बिखरी थी, साथ ही वो जेरे लब कोई धुन भी बजा रहा था। जब एक बच्चा दिखाई दिया, उस बच्चे के हाथ में गजरे थे। शाहिद रब्बानी ने गाड़ी एक साइड पर रोककर उस बच्चे से अपनी बीवी के लिए गजरे खरीदे और गाड़ी आगे बढ़ा दी। वो अभी मगन सा गाड़ी चला रहा था। उसी मसरूर कैफियत में बैक व्यू मिरर पर नजर पड़ी तो चौंका। गाड़ी की पिछली सीट पर सफ़ेद लिबास में मलबूस किसी औरत की मौजूदगी का गुमान हुआ था। बेसाख्तगी में उसने गर्दन मोड़कर पिछली सीटों की जानिब देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसे अपना वहम समझते हुए वो सीधा हो रहा था जब विंडो स्क्रीन के पार गाड़ी के बिल्कुल सामने वही सफ़ेद रंग के कपड़ों में मलबूस औरत दिखाई दी, जिसका चेहरा वाज़ेह नहीं था। गाड़ी इस औरत के बिल्कुल करीब आ चुकी थी। ये सब इतना अचानक हुआ था कि शाहिद रब्बानी को कुछ समझने का मौका ही ना मिला। तेजी से उसने स्टीयरिंग घुमाकर उस औरत को बचाने की कोशिश की थी। एकदम अपने ट्रैक से हट जाने के बाद उसकी गाड़ी पीछे से आती एक और गाड़ी से टकराती हुई उलट गई। शाहिद रब्बानी के हवास तक मुख्तल हो गए थे। सर डैशबोर्ड से टकराने के बाद सर से खून का फव्वारा फूट निकला। गाड़ी घसीटती हुई कलाबाजियां खाती काफ़ी दूर जाकर रुकी। वहां मौजूद सब लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। हुजूम से इकट्ठा होने लगा था। शाहिद रब्बानी खुद तो गाड़ी से बाहर गिरा था, लेकिन उसका दाया हाथ गाड़ी के नीचे आने के बाद शायद शदीद जख्मी हो गया था। बाजू की हड्डी भी टूट गई थी शायद। लोग गाड़ी को धक्का देते उसका बाजू निकालने की कोशिश कर रहे थे, जबकि वो कराता हुआ अपने हवास खो रहा था। बेहोश होने से कबल उसने देखा सफ़ेद लिबास में मलबूस कोई औरत दूर खड़ी थी। उसकी आंखों में चिंगारियां सी थी, जबकि लबों पर मुस्कुराहट थी, फातिहाना मुस्कुराहट। अस्सलामुअलैकुम। वो घर में दाखिल हुआ तो हज़्म मामूल सलाम में पहल की थी। लहजे में थकन सी थी। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाह। अम्मा के लहजे में मोहब्बत की चाशनी थी। वो इस वक्त रोटियां बना रही थी। करीब ही मरसद का भाई भी मौजूद था। कैसे हो असद? कैसा गुजरा कॉलेज में आज का दिन? थकावट से बदन टूट रहा था, लेकिन उसके बावजूद हाथ में मौजूद फाइल, हेलमेट और बैग एक जानिब चारपाई पर रखता वो उनकी जानिब चला आया था। मैं ठीक हूँ भाई, और आज का दिन भी ठीक ही था। असद ने जवाब देते हुए भाई के बैठने को एक जानिब होकर जगह बनाई। सही। पढ़ाई कैसी चल रही है? मरसद को खुद तो पढ़ने के लिए वक्त ना मिल पाता था, लेकिन अपने भाई के लिए वो पूरी कोशिश करता कि वो दिल लगाकर पढ़े और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दे। तभी और किसी जिम्मेदारी का बोझ उसके सर पर ना डाला था उसने। पढ़ाई तो ठीक चल रही है, लेकिन असद ने बात अधूरी छोड़ते हुए अम्मा की तरफ देखा, जो इशारे से उसे बात मुकम्मल करने से मना कर रही थी। मरसद ने भी उनके इशारों को देख लिया था, तभी हैरान हुआ। लेकिन क्या? और ये इशारों में क्या बातें हो रही है अम्मा? कोई परेशानी है क्या? वो सवालिया निगाहों से अम्मा को देख रहा था। कुछ नहीं बेटा। वो अम्मा कोई बात बनाने ही वाली थी जब असद ने उनकी बात काटी।
بھائی مجھے کالج فیس کے لیے پیسے چاہیے، پرسوں کی آخری تاریخ دی ہے انتظامیہ نے۔ اماں کو 5 دن پہلے بتایا تھا میں نے، آپ کو بتانا چاہتا تھا لیکن اماں نے منع کر دیا۔ اسد نے جھجکتے ہوئے مرثد کو پوری بات بتا دی۔ لیکن کیوں اماں، آپ مجھے بتاتی تو صحیح۔ مرثد کو دکھ سا ہوا تھا کہ اس سے یہ بات کیوں چھپائی گئی۔ تمہاری پریشانی کی وجہ سے ہی نہیں بتایا بیٹا، چند سوٹ آئے تھے میرے پاس سلائی کے لیے، کچھ پیسے ان سے جمع ہو گئے ہیں، سوچا تھا کچھ ارشد بھائی سے ادھار پکڑ کر اسد کو دے دوں گی فیس کے لیے، تمہیں کیوں پریشان کرنا۔ لیکن آج ارشد بھائی سے پوچھا تو انہوں نے معذرت کر لی کہ ان کے اپنے مالی حالات ٹھیک نہیں۔ اماں کی رندی ہوئی سی آواز سنائی دی تھی۔ مرثد کے دل کو کچھ ہوا ان کی بے بسی دیکھ کر۔ ارشد ان کے ہمسائے کے ایک بزرگ آدمی تھے جو کبھی کبھار ان کی مدد کر دیتے تھے، لیکن اب شاید ان کے پاس بھی رقم نہ تھی، ورنہ وہ کبھی اماں کو خالی ہاتھ نہ لوٹاتے۔ آپ فکر مت کریں اماں، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میری ماں اتنی سی بات کے لیے پریشان ہو، اور اسد تم بھی بے فکر ہو جاؤ فیس کی طرف سے۔ میں صبح اپنے باس سے بات کروں گا، ان سے کہوں گا مجھے کچھ ایڈوانس سیلری دے دے، بہت اچھے آدمی ہے وہ، بہت خیال کرتے ہیں اپنے امپلائیز کا، کل رات کو تمہیں تمہاری فیس مل جائے گی۔ اس لہجے میں بے فکری سموتے ہوئے انہیں مطمئن کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ خود چاہے جتنا بھی پریشان ہوتا، اپنی ہر پریشانی کو خود تک محدود رکھتا تھا۔ اب بھی ان کی پریشانی اپنے سر لے لی تھی اس نے، لیکن اب یہ فکر کھائی جا رہی تھی کہ باس کو کیسے کہے گا یہ سب جا کر۔ آفس سے تو پہلے ہی ہر مہینے رو رو کر سیلری ملتی تھی، ایڈوانس سیلری کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، لیکن پھر بھی وہ ایک کوشش ضرور کرنا چاہتا تھا اپنے بھائی کی خاطر۔ اماں میں فریش ہو کر آتا ہوں، پھر اکٹھے کھانا کھاتے ہیں، اس ڈر سے کہ کہیں اماں یا اسد اس کے چہرے سے اس کی سوچ نہ پڑھ لے اور اس کی پریشانی نہ بھاپ لے۔ وہ بہانہ بناتا وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ چھوڑ دو اسے پلیز، چھوڑ دو اسے، وہ مر جائے گی۔ وہ اس وقت نیند میں تھی اور شاید کسی ڈراؤنے خواب کے زیر اثر دبی دبی آواز میں چلا رہی تھی، ساتھ رو بھی رہی تھی۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ، بے بسی اور وحشت کے آثار تھے۔ بار بار کبھی سر ادھر سے ادھر پٹکتی اور کبھی ہاتھ پیر ہلانے کی کوشش کرتی، لیکن اس کا وجود تو یوں تھا گویا زنجیروں میں سختی سے جکڑا ہوا ہو۔ اماں! خواب ٹوٹا تو وہ زوردار چیخ مارتی اٹھ بیٹھی۔ اس کے دل کی دھڑکن اس وقت انتہائی تیز تھی، جسم پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ بکھرے بال لیے خوفزدہ نگاہوں سے وہ کمرے میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ کمرے میں اس وقت 0 پاور بلب جل رہا تھا۔ کافی وقت لگا تھا اسے سنبھلنے میں اور یہ یقین کرنے میں کہ وہ سب ایک خواب تھا۔ سینے پہ ہاتھ رکھے وہ خود کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی، پھر اٹھ کر لائٹ آن کی، محتاط نگاہوں سے ارد گرد دیکھا، لیکن کمرہ بالکل خالی تھا۔ دل کو کچھ سکون ملا تھا۔ اس گھر میں آئے ہوئے انہیں 2 ہفتے ہو چکے تھے اور پچھلی 2 راتوں میں بھی اسے یہی خواب دکھائی دیتا رہا تھا، اور آج بھی۔ کون تھی وہ لڑکی اور وہ لوگ؟ وہ کیوں اسے مارنا چاہتے تھے؟ مجھے کیوں یہ سب بار بار دکھائی دے رہا ہے خواب میں؟ پہلے تو اس نے اس خواب کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں سوچا، لیکن اب بار بار ایک ہی خواب آنے کے باعث وہ پریشان سی ہو گئی تھی۔ خواب میں نظر آنے والے لوگوں کے چہرے واضح نہیں تھے، وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ لوگ کون ہیں، لیکن وہ شدید پریشان ہو چکی تھی انہیں سوچتے سوچتے۔ یوں ہی پریشانی کے عالم میں ادھر سے ادھر چکر لگاتے ہوئے اسے شدید پیاس کا احساس ہوا۔ سائڈ ٹیبل پر دیکھا تو نہ جگ موجود تھا نہ گلاس۔ وال کلاک کی جانب دیکھا تو 1:30 بجے کا وقت ہو رہا تھا۔ رات کے اس وقت باہر جانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ پہلے تو سوچا کہ یوں ہی سو جائے، لیکن گلے میں خراش بڑھتی جا رہی تھی۔ مجبوراً اسے باہر کا رخ کرنا پڑا۔ کمرے کا دروازہ کھولا تو لاؤنج اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ صرف کمرے کی ہلکی ہلکی روشنی باہر آ رہی تھی یا اوپر جاتی سیڑھیوں کی طرف بلب جل رہا تھا۔ وہ سرد ہاتھوں کو رگڑتے ہوئے کچن کی جانب بڑھی۔ پانی پینے کے بعد وہ کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی جب کسی چیز کی آواز پر رکی۔ الجھتے ہوئے اس نے ادھر ادھر دیکھا، نہ جانے کیسی آواز تھی یہ۔ آواز پر غور کیا تو دائیں جانب بنے کمرے سے آواز آتی محسوس ہوئی۔ کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا اور اندر نائٹ بلب کی روشنی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ محتاط سی چلتی دروازے تک آئی۔ یہ کمرہ تو کسی کے استعمال میں نہیں تھا، تو پھر اندر کون تھا؟ وہ حیران سی آگے بڑھی، دروازے پر ہاتھ رکھا تو ہلکی سی آواز کے ساتھ دروازہ کھلا۔ اس نے کمرے کے اندر نگاہ دوڑائی۔ وہ مدھم سی روشنی میں کمرے کے اندر رکھی راکنگ چیئر پر کوئی بیٹھا دکھائی دے رہا تھا۔ دروازے کی جانب اس کی پشت تھی۔ وہ کوئی مرد تھا اور آواز بھی اس راکنگ چیئر کے ہلنے سے پیدا ہو رہی تھی۔ زینی نے گہری سانس خارج کی۔
ابا آپ یہاں، وہ بھی اس وقت؟ کیا ہوا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا آپ کی؟ ان کے گھر میں ایک ہی مرد تھا اور وہ تھے ابا۔ احمد تو ابھی چھوٹا تھا تو یقیناً ابا جان ہی بیٹھے تھے اس کمرے میں۔ ویسے بھی وہ جب پریشان ہوتے تو یوں ہی تنہائی میں بیٹھا کرتے تھے، اسی لیے زینی بے جھجک ان کے قریب چلی آئی۔ دوسری جانب سے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ ابا آپ ٹھیک تو ہے نا؟ سب سو رہے ہیں اپنے اپنے کمرے میں، تو آپ یہاں اکیلے کیوں بیٹھے ہیں؟ سب ٹھیک؟ وہ جانتی تھی کہ آج کل ان کی معاشی حالات ٹھیک نہیں ہے اور اسی پریشانی کے باعث ابا جان فکر مند رہتے ہیں، تبھی وقتاً فوقتاً ان کا حوصلہ بڑھاتی رہتی تھی۔ اسی غرض سے آگے بڑھتے ہوئے اس نے ابا جان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر انہیں تسلی دینا چاہی تھی، لیکن اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ آگے بڑھا ہوا اس کا ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہ گیا تھا۔ چیئر پر بیٹھا وجود دیکھتے ہی دیکھتے ہوا میں تحلیل ہو چکا تھا۔ وہ پہلے تو سن سی اپنی جگہ کھڑی رہ گئی، جب حواس کچھ بہتر ہوئے اور صورتحال سمجھ میں آئی تو خوف کے مارے اس کی آنکھیں پھٹنے لگی، جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھتی ہوئی بمشکل اپنی چیخیں روکتی وہاں سے بھاگی۔ اپنے کمرے میں جانے کی بجائے وہ زویا اور احمد کے کمرے کی طرف دوڑی۔ تیزی سے دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوئی اور زور سے دروازہ بند کیا۔ اس کا سانس دھوکنے کی مانند چل رہا تھا۔ سامنے دو سنگل بیڈ تھے، جن میں سے ایک پر احمد اور دوسرے بیڈ پر زویا سو رہی تھی۔ زینی کو شروع سے ہی الگ تھلگ رہنا پسند تھا، اس لیے وہ اپنا کمرہ کسی سے شیئر نہیں کرتی تھی۔ زویا نیند کی کچی تھی۔ دروازہ زور سے کھلنے اور بند ہونے کے باعث اس کی آنکھ کھل گئی اور سامنے جو منظر دیکھا تو اس کے بھی حواس مختل ہو گئے۔ زینی اسے اٹھتے دیکھ کر الجھی بکھری حالت میں اس کی طرف بڑھی۔ زینی کیا ہوا اب تمہیں؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ زویا کی نیند اس سے دیکھ کر اٹھ چکی تھی۔ وہ جلدی سے کمبل ہٹاتی نیچے اتر آئی تھی۔ زویا میں نے ابھی وہاں ایک کمرے میں کسی کو دیکھا، وہ چیئر پر بیٹھا تھا، مجھے لگا وہ ابا ہے، میں ان کے پاس گئی تو… زینی ہچکیوں سے روتی ہوئی اسے بتانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن بات مکمل نہ کر سکی۔ تو کیا زینی؟ ابا ہی ہوں گے نا، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ ریلیکس ہو جاؤ یار پلیز۔ زویا خود بری طرح پریشان ہو چکی تھی اس کی حالت دیکھ کر۔ اب وہ اس کے چہرے کو ہاتھوں میں لیے اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ ابا نہیں تھے زویا، وہ پتہ نہیں کون تھا۔ میں نے اسے ہاتھ لگانا چاہا تو وہ ایک دم غائب ہو گیا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ خود پر اور اپنے خوف پر قابو نہیں رکھ پا رہی تھی۔ اس کے رونے کی آواز پر احمد بھی اٹھ بیٹھا تھا اور صورتحال سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ زویا کی نگاہ اس پر پڑی۔ کیا ہوا زویا آپی؟ زینی آپی کیوں رو رہی ہیں؟ وہ بھی زینی کے رونے پر پریشان سا ہو گیا۔ کچھ نہیں ہوا، تم سو جاؤ احمد، ہم ابھی آتے ہیں۔ زینی چلو میرے ساتھ۔ زویا کو اسے یہ سب بتانا مناسب نہیں لگا، تبھی زینی کو لے کر باہر آ گئی۔ زویا باہر مت جاؤ۔ زینی ابھی تک خوفزدہ تھی۔ کم آن زینی، تم کب سے اتنی ڈرپوک ہو گئی ہو ہاں؟ یہ سب وہم ہوگا تمہارا۔ میرے ساتھ چلو، مجھے بتاؤ کس روم میں تم نے دیکھا اسے؟ میں بھی دیکھتی ہوں کون ہے جس نے ہمارے گھر میں آنے کی ہمت کی ہے۔ زویا عمر میں اسے 2 سال چھوٹی تھی، لیکن اس سے زیادہ بہادر تھی۔ زینی نے بے چارگی سے اس کی طرف دیکھا۔ زینی چلو بھی اب، مجھے تمہارا یہ خوف دور کرنا ہے ابھی اور اسی وقت۔ زویا کے قطعی لہجے پر زینی نے تذبذب کے عالم میں قدم آگے بڑھائے۔ بتاؤ کون سا روم تھا؟ وہ دونوں لاؤنج میں آئے تو زویا نے ارد گرد دیکھتے ہوئے لاؤنج کی لائٹس آن کی۔ اس سامنے والا۔ خشک لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے زینی نے ایک جانب اشارہ کیا۔ اس کمرے کا دروازہ بند تھا اب۔ دیکھو کوئی بھی نہیں ہے یہاں، باقی سب رومز تو ابا نے کل ہی لاک کروا دیے تھے، صرف ہمارے استعمال کے رومز ان لاکڈ ہے۔ ہو سکتا ہے غلطی سے یہ روم کھلا رہ گیا ہو، میں چیک کرتی ہوں، زویا کہتے ہوئے آگے بڑھی۔ زویا پلیز مت جاؤ تم۔ زینی کے دل میں نہ جانے کیسا ڈر بیٹھ چکا تھا۔ اس نے زویا کا ہاتھ تھام کر اسے روکنا چاہا۔ کم آن زینی، کچھ نہیں ہوگا وہاں، کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی ہوگا بھی تو کیا کر لے گا، کیا بگاڑ لے گا ہمارا؟ ہم 2 بہنیں ہیں نا، مار مار کر بھرکس نکال دیں گے اس کا۔ زویا نے اسے نارمل کرنے کے لیے پرمزاح لہجہ اختیار کیا، ساتھ ہی آگے بڑھتے ہوئے اس نے دروازے کا ہینڈل گھمایا، لیکن دروازہ نہیں کھلا۔ یہ لو دیکھ لو، دروازہ تو لاکڈ ہے۔ زویا نے بار بار ہینڈل گھمایا تاکہ زینی یقین کر لے۔ لیکن کچھ دیر پہلے تو یہ کمرہ کھلا تھا، میں اس کمرے میں داخل بھی ہوئی ہوں۔ ایک جانب ڈبل بیڈ ہے روم میں، دائیں جانب کی دیوار کے ساتھ بک شیلف، اسٹڈی ٹیبل اور 7 راکنگ چیئر۔ بائیں جانب ایک ٹیبل ہے جس پر کینڈل سٹینڈ رکھا ہوا ہے
اور زینی اسے یقین دہانی کروانے کی غرض سے جلدی جلدی بول رہی تھی جب زویا اس کے قریب چلی آئی۔ زینی پلیز ریلیکس ہو جاؤ، ہو سکتا ہے تم نے کوئی خواب دیکھا ہو، کوئی ڈراؤنا خواب، اسی کا اثر ہو یہ سب، یا تمہارا وہم۔ اچھا پلیز خود کو تھوڑا سکون دو، چھوڑو اس ذکر کو، جتنا اس بارے میں سوچو گی اتنا ہی خوفزدہ ہو جاؤ گی۔ تم ایسا کرو ہمارے روم میں ہی آ جاؤ، میں صوفے پر سو جاتی ہوں، تم میرے بیڈ پر سو جاؤ۔ زویا نرمی سے اسے مخاطب کرتی ہوئی اس کا ہاتھ سہلاتی اسے اپنے کمرے میں لے آئی تھی۔ مجھے نیند نہیں آئے گی اب زویا۔ زینی کو جب بھی کوئی پریشانی ہوتی تو وہ ساری رات سو نہیں پاتی تھی، آج تو پھر خوف کا غلبہ تھا۔ میرے پاس سلیپنگ پلس ہے، وہ لے لو، نیند آ جائے گی، ٹھہرو میں پانی لاتی ہوں۔ زویا اسے بیڈ پر بٹھاتی احمر کے بیڈ کی سائڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھا کر لائی اور سلیپنگ پلس بھی زینی کو تھما دی۔ پھر اس کے پانی پینے کے بعد خالی گلاس لے کر ایک طرف رکھتے ہوئے کمبل اڑایا اور اس کے سرہانے بیٹھ کر اس کے بالوں میں نرمی سے انگلیاں چلانے لگی۔ اس کے چہرے پر سوچ کی پرچھائیاں تھیں۔ آہستہ آہستہ زینی کے چہرے سے خوف کے تاثرات ختم ہونے لگے۔ تقریباً 15 منٹ بعد وہ گہری نیند سو چکی تھی۔ تب زویا اٹھی اور دروازہ لاک کیا اور الماری سے دوسرا کمبل نکالتے ہوئے صوفے پر دراز ہو گئی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آیا۔ اس وقت شدت سے دل چاہ رہا تھا کہ ہر کام پسے پشت ڈال کر وہ گہری نیند سو جائے، لیکن ایسی بے فکری کی زندگی اس کے پاس نہیں تھی۔ اسے یونیورسٹی کا کچھ کام بھی کرنا تھا۔ ایک اہم اسائنمنٹ بنانی تھی جو ادھوری تھی اور کل سبمٹ کروانی تھی، لیکن فی الحال سب سے زیادہ ضروری کام تھا آفس کی فائل سے تمام غلطیاں ٹھیک کرنا۔ آفس بند ہو جانے کے سبب کلیگ کے مشورے پر وہ فائل گھر لے آیا تھا تاکہ کام مکمل کر کے صبح باس کے آنے سے پہلے ہی فائل آفس میں پہنچا دے۔ اب تو اور زیادہ ضروری ہو گیا تھا یہ کام، کیونکہ اسے باس سے ایڈوانس سیلری چاہیے تھی اور اس کے لیے باس کا خوش ہونا ضروری تھا۔ دل میں اٹھتی آرام کی خواہش اور اسائنمنٹ کی فکر کو رد کرتا وہ ایک جانب رکھی میز کی طرف آیا۔ وہاں اس کی آفس کی فائلز اور یونیورسٹی کی بکس وغیرہ پڑی تھی۔ فائلز میں سب سے اوپر رکھی سفید فائل اور پین لے کر وہ کمرے میں رکھی چارپائی کی طرف چلا آیا۔ چارپائی پر بیٹھ کر اس نے تکیہ دیوار سے لگاتے ہوئے 60 ٹیک لگائی اور ٹانگیں لمبی کرتے ہوئے پرسکون ہو کر بیٹھا۔ پین کا کیپ ہٹاتے ہوئے اس نے فائل کھولی تاکہ کام کر سکے، لیکن فائل کے پہلے صفحے پر نگاہ پڑتے ہی وہ چونک کر رہ گیا۔ تیزی سے سبھی ورق پلٹتا وہ جیسے بدحواس سا ہونے لگا تھا۔ فائل میں موجود تمام صفحات بالکل کورے تھے، جیسے انہیں کسی نے چھوا تک نہ ہو، جبکہ آفس کے فائل کے صفحات تو پرنٹڈ تھے، جن میں بنے کالمز پر اس نے کافی کام بھی کیا ہوا تھا۔ تو یہ سب صفحات خالی کیسے ہو گئے؟ ایک نئی پریشانی سر پر آ چکی تھی۔ وہ تیزی سے اٹھتا میز تک آیا، ساری فائلز باری باری چیک کی، لیکن جبکہ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ آفس سے وہ یہی سفید فائل لے کر آیا تھا، ان میں کہیں بھی آج کی فائل نہ تھی۔ تو کیا وہ غلط فائل اٹھا لایا تھا؟ شاید جس فائل پر کام کرنا تھا وہ آفس میں ہی رہ گئی تھی۔ اب کیا ہوگا؟ صبح باس کو کیا جواب دے گا وہ؟ اس کوتاہی پر تو باس نے اسے صبح جاب سے ہی نکال دینا تھا۔ وہ پریشان سا دوبارہ چارپائی کی طرف آیا، فائل اٹھا کر دیکھی کہ شاید اس سے غلط فہمی ہوئی ہو، لیکن فائل اب بھی ویسی ہی تھی، سفید کورے کاغذات سے بھری۔ اب وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا مضطرب سا ادھر ادھر جا رہا تھا، لیکن اس بار اپنی جاب بچانے کا کوئی راستہ سجائی نہ دے رہا تھا۔ اسے عجب بے بسی کا عالم تھا۔ کیا ہوا بیٹا؟ تم کچھ پریشان سے لگ رہے ہو، ناشتہ بھی نہیں کیا تم نے؟ وہ صبح ناشتہ کیے بغیر یونیورسٹی کے لیے نکلنے لگا تو اماں نے اسے مخاطب کیا تھا۔ وہ چاہے لاکھ چھپاتا ان سے اپنی فکریں، لیکن ماں تو آخر ماں ہوتی ہے۔ کچھ نہیں اماں، آپ کو یوں ہی لگ رہا ہے، میں بھلا کیوں پریشان ہونے لگا؟ مرثد نے ماں کی تسلی کے لیے جھوٹی مسکراہٹ چہرے پر سجا لی۔ تم نہ بتانا چاہو تو تمہاری مرضی ہے بیٹا، ورنہ مائیں تو اپنے بچوں کے چہروں سے ہی ان کے دل کا حال جان لیا کرتی ہے۔ ان کے جھریوں بھرے چہرے پر اداسی کی جھلک دکھائی دینے لگی تھی۔ ایسی کوئی سیریس بات نہیں ہے اماں، بس آفس کی چھوٹی سی ٹینشن ہے۔ فائل لایا تھا رات کو گھر کام کرنے کے لیے، لیکن شاید غلط فائل آ گئی۔ بہرحال آپ فکر مت کریں، میں آفس جا کر دیکھ لوں گا اور یونیورسٹی میں ہی کچھ کھا پی لوں گا۔ مرثد نے لہجے کو ہلکا پھلکا رکھنے کی کوشش کی۔ اماں نے ایت الکرسی پڑھتے ہوئے اس کے وجود پر پھونک ماری، ساتھ ہی اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔
خیریت سے جاؤ اور خیریت سے آؤ میرے بچے۔ اللہ تمہاری ہر پریشانی کو دور کرے اور تمہیں کامیابیوں سے نوازے۔ ماں نے حسب معمول اسے جاتے وقت دعاؤں سے نوازا تھا۔ اسد آ بھی جاؤ، اور کتنی دیر لگاؤ گے؟ مرسد نے اسد کو آواز لگائی جو اپنے کمرے میں کالج کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ آ رہا ہوں بھائی۔ اسد کالج بیگ کندھوں پر لٹکائے ہوئے بھاگتا ہوا باہر آیا۔ اماں نے اسے بھی ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے 7 آیت الکرسی پڑھ کر پھونکی۔ اس کے بائک پر بیٹھتے ہی مرسد نے بائک اسٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ بھائی پلیز کوشش کیجیے گا، کالج فیس کے لیے پیسے لے لے اپنے باس سے، کل لاسٹ ڈیٹ ہے۔ کالج کے قریب بائک سے اترتے ہوئے اسد نے مرسد کو دہانی کروائی۔ مرسد نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ فی الحال اسے یونیورسٹی جانا تھا، اس کے بعد سیکنڈ ٹائم آفس۔ ہیلو عثمان، یار میری ٹیبل پر چیک کرنا، ذرا سفید رنگ کی فائل موجود ہے کیا وہاں؟ جلدی چیک کر کے بتانا مجھے۔ اسد کے کالج سے کچھ فاصلے پر بائک روک کر اب وہ ایک کلیگ سے بات کر رہا تھا۔ کچھ منٹوں بعد اسے دوسری طرف سے منفی جواب ملا تھا۔ فائل ٹیبل پر موجود ہی نہیں تھی۔ اس کی پریشانی دو چند ہو گئی۔ اس نے کلائی پر بندھی گھڑی پر نگاہ دوڑائی۔ اب اتنا وقت بھی نہ تھا کہ آفس جا کر پہلے فائل ڈھونڈ لیتا، کیونکہ یونیورسٹی میں اسے 9:30 بجے تک ہر حال میں اسائنمنٹ جمع کروانی تھی۔ رات فائل نہ ملنے کی وجہ سے اس نے اسائنمنٹ کا کام مکمل کر لیا تھا، تاکہ ایک طرف سے تو پریشانی کم ہو۔ سب کچھ خدا کے حوالے کرتا وہ یونیورسٹی کی طرف بائک گھما چکا تھا۔ دوسری طرف زویا اس وقت مصروف سی کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ اماں کی طبیعت آج کچھ ٹھیک نہیں تھی، شاید سردی کے باعث بخار ہو گیا تھا، اور اس وقت کمرے میں آرام کر رہی تھی۔ انہی کی خراب طبیعت کے پیش نظر زویا نے کالج سے چھٹی کی تھی۔ زینی ابھی تک یونیورسٹی سے ہی نہیں آئی تھی۔ احمر کچھ دیر پہلے ہی اسکول سے آیا تھا اور اب بیٹ بال لے کر باہر نکل گیا تھا، جبکہ ابا جان اپنی جاب پہ تھے۔ زویا کی کوشش تھی کہ زینی کے آنے سے پہلے کھانا بنا لے۔ کھانا تقریباً بن چکا تھا۔ وہ رائتے کے لیے دہی پھینٹ رہی تھی جب اس کی پشت پر پانی کے چند چھینٹے پڑے۔ وہ تیزی سے مڑی، لیکن کچن کے دروازے پر کوئی بھی نہ تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ کی جانب دیکھا، 2 چھینٹے ہاتھ کی پشت پر بھی تھے، جبکہ چند چھینٹے فرش پر بھی گرے تھے۔ احمر، کتنی بار کہا ہے جب میں کام کر رہی ہوں تب مجھے تنگ مت کیا کرو، تمہیں بات سمجھ نہیں آتی کیا؟ وہ اسے احمر کی شرارت سمجھتے ہوئے ڈانٹنے کے انداز میں بولی، لیکن دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ اچھا تو تم مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہے ہو، رکو تمہیں تو میں مزہ چکھاتی ہوں۔ احمر شاید کچن سے باہر ہی چھپا کھڑا تھا۔ زویا شرارتی انداز میں لب دانتوں تلے دبائے آہستگی سے کچن کی دہلیز تک آئی، پھر ایک دم باہر نکلی تاکہ احمر کی چوری پکڑ سکے، لیکن باہر آ کر اسے جھٹکا سا لگا۔ کچن کے باہر اس وقت کوئی بھی نہ تھا۔ احمر، زویا نے احمر کو آواز لگائی، لیکن جواب ندارد۔ وہ 2 قدم چلتی آگے آئی۔ لاؤنج بالکل سنسان پڑا تھا۔ یقیناً احمر کہیں چھپ گیا تھا، ورنہ پانی کے چھینٹے اس پر کون پھینکتا بھلا؟ احمر شرافت سے باہر آ جاؤ ورنہ بہت بری طرح پیش آؤں گی میں۔ زویا نے وارننگ دی تھی، تبھی بے دھیانی میں اس کی نگاہ لاؤنج کی کھڑکی سے باہر گئی تو وہ سن سی ہو کر رہ گئی۔ احمر اس وقت باہر لان میں اپنے بیٹ اور بال کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ تو پھر گھر میں کون آیا تھا بھلا؟ وہ الجھی۔ ایک بار پھر باہر نظر آتے احمر کو دیکھا، تبھی گیٹ کھول کر اندر داخل ہوتی زینی پر نگاہ پڑی۔ یقیناً زینی کو اس وقت بھوک لگی ہوگی۔ زویا تمام سوچوں کو جھٹکتی کچن میں چلی آئی تاکہ رائتہ تیار کر کے کھانا لگا دے، لیکن کچن میں داخل ہوتے ہی اسے ایک اور جھٹکا لگا۔ کچن کے فرش پر جو پہلے پانی کے چھینٹے گرے تھے اب وہ خون کا رنگ اختیار کر چکے تھے۔ اس سرخ رنگ مائع کو دیکھ کر زویا بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹی۔ یہ سب کیا تھا آخر؟ یہ چھینٹے کہاں سے آئے تھے؟ اور پھر پانی کے چھینٹے خون میں کیسے تبدیل ہو گئے؟ وہ ہکا بکا سی سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ چند لمحے لگے تھے اسے سنبھلنے میں۔ زینی یقیناً گیٹ سے اندرونی بلڈنگ کا فاصلہ عبور کرتے ہوئے اندر داخل ہونے والی تھی، اور اگر اس نے یہ سب دیکھ لیا تو وہ تو پہلے ہی بہت سے وہموں کا شکار ہو چکی تھی، اور چند دن پہلے رات کو زینی کی جو حالت ہوئی تھی زویا بھول نہیں پائی تھی۔ اب بھی یہ سب دیکھ کر یقیناً زینی ڈر جائے گی۔ اسے یہ سب معلوم نہیں ہونا چاہیے تھا۔ زویا تیزی سے کچن کی ایک جانب گئی، کیبنٹ کھول کر دیکھا تو وہاں ڈسٹنگ والا کپڑا تھا۔ زویا نے جلدی سے وہ کپڑا نکالا اور فرش پر لگے اس سرخ رنگ مائع کو صاف کرنے لگی۔ کیا کر رہی ہو زویا؟ عین اسی لمحے زینی کچن کے دروازے پر آئی تھی۔ کچھ نہیں زینی، بس دہی پھینٹتے ہوئے نیچے دہی گر گیا تھا تو وہی صاف کر رہی ہوں۔ زویا نے بات بنانی چاہی تھی،
اچھا، اماں کی طبیعت کیسی ہے اب؟ زینی یونی میں بھی سارا دن اماں کی وجہ سے پریشان رہی تھی، اب بھی آتے ہی ان کا پوچھا۔ ٹھیک ہے، سو رہی ہے۔ تم فریش ہو جاؤ، میں کھانا لگاتی ہوں، بہت بھوک لگ رہی ہے مجھے بھی۔ زویا اپنے لہجے کو نارمل رکھنے میں کامیاب ٹھہری۔ اچھا ٹھیک ہے۔ زینی جانے کے لیے مڑنے ہی والی تھی جب زویا کی پشت پر نگاہ پڑی تو چونکی۔ زویا؟ اس کے لہجے میں پریشانی سی تھی۔ زویا کو لگا شاید اسے معلوم پڑ گیا ہے، اب وہ کیسے مطمئن کرے گی زینی کو؟ ہاں، وہ بمشکل بول سکی۔ تمہاری پشت پر یہ دوپٹے پر خون کے چھینٹے کیسے ہیں؟ زویا کی پشت پر بھی تب پانی کے چھینٹے گرے تھے جو یقیناً اب خون میں تبدیل ہو چکے تھے۔ فرش کو تو اس نے صاف کر دیا تھا، لیکن دوپٹے کی جانب دھیان ہی نہیں دے سکی۔ وہ اصل میں پیاز کاٹتے ہوئے انگلی پر ہلکا سا کٹ لگ گیا تھا تو جلدی میں دوپٹے سے ہی خون صاف کر دیا میں نے۔ وہی خون ہوگا، اٹکتے ہوئے بالآخر وہ بات بنا ہی گئی۔ اوہ، دھیان سے کام کیا کرو چندا۔ زینی کے لہجے میں اس کے لیے محبت تھی۔ ٹھیک ہے، اچھا جلدی کرو نا پلیز، میں بھوک سے مر رہی ہوں۔ زینی کو وہاں سے ہٹانے کی غرض سے زویا نے جلدی مچائی۔ زینی اس کی تیزی پر ہنستی ہوئی اس بات میں سر ہلا کر وہاں سے چلی گئی۔ زویا نے شکر کا سانس لیا، پھر الجھ کر اپنے ہاتھ میں موجود ڈسٹنگ کے کپڑے کو دیکھنے لگی جہاں فرش سے صاف کیا گیا خون تھا۔ وہ 2 بجے کے قریب آفس میں داخل ہوا، فرسٹ فلور پر موجود لفٹ کی جانب بڑھا تو ایک جانب سے ہائیکا آتی دکھائی دی۔ وہ بھی لفٹ کی جانب ہی آ رہی تھی۔ ہائے! اس کے قریب پہنچ کر ہائیکا نے دلکش مسکراہٹ چہرے پر سجاتے ہوئے اسے مخاطب کیا۔ السلام علیکم۔ مرسد کی عادت تھی کہ ہمیشہ سلام کرتا تھا وہ ہائیکا اس کی انہی عادتوں پر ہی تو مرتی تھی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں مرسد؟ وہ لفٹ کا دروازہ کھلتے ہی اندر داخل ہوئے جب ہائیکا نے سوال کیا۔ وہ آفس میں اور کسی سے بھی اتنی بے تکلف نہیں ہوتی تھی جتنی مرسد سے، اور یہ چیز سب نے نوٹ کی تھی آفس میں۔ شکر الحمدللہ، آپ کیسی ہیں مس ہائیکا؟ کل غصے کے عالم میں مرسد اس کے ساتھ مس بہیو کر گیا تھا، تبھی شاید اسی کے ازالے کی خاطر اس سے نرمی سے حال احوال دریافت کرنے لگا، ورنہ اس سے پہلے ہائیکا سے تو کیا کسی بھی لڑکی سے بات چیت کرنا اسے پسند نہ تھا۔ میں بھی بالکل ٹھیک۔ اس کی ذرا سی توجہ پر ہی وہ کھل اٹھی تھی، آنکھوں میں ستارے سے چمکنے لگے تھے۔ کیا ہوا؟ آنکھوں کی سرخی بتا رہی ہے ساری رات جاگتے رہے ہیں آپ۔ مرسد نے اس سے نگاہ بھی نہیں ملائی تھی، پھر بھی جانے کیسے وہ اس کی آنکھوں کی سرخی دیکھ چکی تھی۔ نہیں، کچھ نہیں، بس ایک چھوٹی سی پریشانی تھی، اسی لیے۔ وہ اپنی مجبوریاں اور اپنی پریشانیاں وہ دوسروں کو بتا کر ہمدردیاں حاصل نہیں کرنا چاہتا تھا، تبھی بات ٹالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آپ کی پریشانی کا تعلق کل کی فائل سے تو نہیں؟ کمال کے اندازے لگاتی تھی ہائیکا۔ مرسد نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، لیکن پھر اس سے اپنی طرف متوجہ پا کر نگاہوں کا رخ پھیر لیا۔ جی ایسا ہی کچھ ہے۔ وہ فقط اتنا ہی کہہ سکا۔ لفٹ کا دروازہ کھل چکا تھا، وہ دونوں مطلوبہ فلور پر پہنچ چکے تھے۔ ڈونٹ وری، آپ کی فائل آپ کو مل جائے گی۔ ہائیکا اپنی بات مکمل کرتی لفٹ سے نکلتی چلی گئی، جبکہ مرسد کو جھٹکا سا لگا۔ اس نے تو کسی کو بتایا تک نہیں کہ اسے فائل نہیں مل رہی، تو پھر ہائیکا کو کیسے خبر ہوئی؟ وہ حیران تھا۔ شاید عثمان نے ہی اس سے ذکر کیا ہوگا، مرسد کی صبح کی کال کا۔ ہاں، یہی بات ہوگی۔ وہ خود ہی اپنے سوال کا جواب دیتے ہوئے خود کو مطمئن کرتا لفٹ سے نکل کر اپنے کیبن کی جانب بڑھ گیا۔ رات کے 9:15 بجے کا وقت تھا۔ زینی نے اپنے تمام دھلے ہوئے کپڑے آج پریس کیے تھے اور اب ان کپڑوں کو ہینگ کر رہی تھی، تبھی اس کا فون بجنے لگا۔ ہاتھ میں موجود ہینگرز ایک جانب رکھتے ہوئے وہ سائڈ ٹیبل تک آئی۔ رمشا کالنگ۔ اسکرین کے اوپر چند الفاظ جگمگا رہے تھے۔ السلام علیکم۔ کال ریسیو کرتے ہی زینی نے سلام میں پہل کی۔ دوسری جانب سے سلام کا جواب دیا گیا تھا۔ رمشا اس کی دوست تھی، دونوں کلاس فیلوز بھی تھی۔ ہاں، آج تو اماں کی طبیعت خراب تھی، اس لیے چھٹی کرنی پڑی۔ کل زویا نے کالج سے لیو لی تھی اور آج میں نے اب کافی بہتر ہے اماں، کل آؤں گی میں یونیورسٹی۔ رمشا کے استفسار پر اس نے اپنی یونیورسٹی نہ آنے کی وجہ بتائی۔ اوکے، چلو پھر کل ملتے ہیں یونی میں۔ اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔ الوداعی کلمات کہتے ہوئے زینی نے فون سائیڈ پر ڈالا۔ وہ دوبارہ بیڈ پر پڑے کپڑوں کی طرف جا رہی تھی جب یوں ہی نگاہ اٹھی اور ڈریسنگ ٹیبل تک گئی۔ وہ چونک سی گئی۔ ڈریسنگ مرر پر دھند کی دبیز تہ جمی تھی اور وہاں اسے کسی بھی چیز کا عکس دکھائی نہ دے رہا تھا۔ وہ حیران ہوتی ڈریسنگ ٹیبل کی جانب بڑھنے لگی۔ بھلا ڈریسنگ مرر اتنا دھندلا کیسے ہو گیا؟ کچھ دیر پہلے تو بالکل ٹھیک تھا، شاید سردی اور نمی کے باعث یہ دھند کی تہ چھا گئی تھی اس پر۔
وہ آہستگی سے چلتی ڈریسنگ ٹیبل کے قریب آئی، پھر اپنے دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی آئینے پر پھیری تو ایک لکیر سی کھینچتی چلی گئی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری، کوئی پرانی یاد تازہ ہو گئی تھی۔ بچپن میں سردیوں کے دنوں میں یوں ہی وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر پہلے اپنے سانس سے آئینے کو دھندلا کرتی اور پھر اس پر آڑی تیرچھی لکیریں اور دل بنایا کرتی تھی۔ اب بھی بے خود سی وہ آئینے پر بے مقصد سی لکیریں کھینچنے لگی۔ ایسا کرتے ہوئے شاید وہ اسی خوشی کو محسوس کرنا چاہ رہی تھی جو بچپن میں ایسا کرتے ہوئے اسے محسوس ہوتی تھی۔ جب آئینے پر مزید لکیروں کی جگہ نہ رہی تو وہ پیچھے ہٹی، پھر اپنے دوپٹے کے ایک پلو سے آئینہ صاف کرنے لگی۔ ذہن ابھی بھی ماضی میں کہیں بھٹک رہا تھا۔ وہ بچپن کے سنہری دنوں میں آئینہ صاف کرتے ہوئے جب ذہن ماضی کی یادوں سے نکلا تو وہ اپنے عکس کو دیکھ کر ٹھٹک سی گئی۔ فوراً اپنے ہاتھ پیچھے کیے تھے اس نے، لیکن آئینے میں موجود اس کا عکس بالکل ساکت کھڑا تھا۔ اس میں ذرا سی بھی جنبش نہیں ہو رہی تھی اور اس کی آنکھیں زینی پر ہی جمی تھی۔ زینی حیران سی یہ منظر دیکھ رہی تھی، اپنا بازو بھی بار بار ہلا کر دیکھا، آئینے کی جانب سے رخ بھی موڑ کر دیکھا، لیکن آئینے میں دکھائی دیتا اس کا عکس اب بھی ویسے ہی کھڑا تھا جیسے کوئی تصویر ہو۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے آئینے میں نظر آتا زینی کا چہرہ بگڑنے لگا۔ وہ بے یقینی سی منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے پیچھے ہٹی، آنکھیں پھٹنے کے قریب ہو گئی تھی جبکہ چہرہ سفید پڑنے لگا۔ پیچھے ہوتے ہوئے وہ کسی سے بری طرح ٹکرائی اور لڑکھڑاتی ہوئی دیوار سے جا لگی، اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتی دیوار سے دو نادیدہ ہاتھ باہر نکلے جنہوں نے اس کی گردن کو بری طرح جکڑا تھا۔ زینی نے اپنی گردن پر ہاتھ رکھتے ہوئے خود کو چھڑانا چاہا لیکن بے سود۔ وہ دم گھٹنے کے باعث تڑپ رہی تھی، چیخنے کی کوشش کی لیکن حلق سے آواز تک نہ نکل سکی۔ اسے لگا جیسے اس کا آخری وقت آ پہنچا ہے۔ اس کا مزاحمت کرتا وجود دھیرے دھیرے ڈھیلا پڑنے لگا۔ مرزا صاحب، سر آپ کو بلا رہے ہیں۔ وہ اپنے کیبن میں سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھا تھا جب آفس بوائے جاوید نے آ کر اس سے باس کا پیغام دیا۔ مرزا نے سر اٹھا کر ایک نگاہ اس پر ڈالی۔ اوکے، آتا ہوں، تھکی ہوئی سی آواز میں اسے مختصر سا جواب دے کر رخصت کیا۔ جاوید سر ہلاتا باہر نکل گیا۔ مرزا نے شدید پریشانی کے عالم میں پیشانی مسلی۔ آفس پہنچ کر اس نے اپنا کیبن چھان مارا تھا، کلیگ سے بھی پوچھا لیکن فائل نہ جانے کہاں چلی گئی تھی کہ مل ہی نہ رہی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ باس کا بلاوا آنا ہی تھا کیونکہ آج شاید اس کی زندگی کا سب سے برا دن تھا۔ ابھی کچھ ہی دیر تک باس کو میٹنگ کے لیے نکلنا تھا اور اس میٹنگ کے لیے وہ فائل از حد ضروری تھی، جبکہ فائل کو خدا جانے زمین کھا گئی تھی، آسمان نگل گیا تھا۔ اگر وہ باس کو سچ بتا دیتا تو باس نے ایک پل کی دیر کیے بغیر اسے جاب سے فارغ کر دینا تھا۔ ساتھ میں اسے اسد کی کالج فیس کی بھی فکر تھی کہ کیسے انتظام کرے گا پیسوں کا، کوئی راستہ سجھائی نہ دے رہا تھا۔ اس سب سے نکلنے کا ذہن کو مختلف سوچوں کی آماجگاہ بنائے وہ اپنی سیٹ سے اٹھا اور باس کے آفس کی طرف بڑھ گیا۔ میں آئی کم ان سر؟ دروازے پر دستک دے کر دروازہ کھولتے ہوئے اس نے اندر داخل ہونے کی اجازت مانگی۔ آؤ مرشد۔ شاہد ربانی جو کہ اس وقت ٹیبل پر رکھی کسی فائل پر جھکے ہوئے تھے، انہوں نے سر اٹھا کر مرشد کو دیکھا اور اندر آنے کی اجازت دی۔ خلاف توقع ان کا لہجہ نرم تھا جس پر مرشد کو خاصی حیرت ہوئی۔ شاید کچھ ہی دیر بعد اس پر طنزیہ جملوں کی بوچھار ہونی شروع ہو جائے گی۔ وہ خود کو آنے والے لمحوں کے لیے تیار کرتا آگے بڑھا۔ چند قدم آگے گیا تو ٹیبل کے پیچھے بیٹھے شاہد ربانی کے بازو پر نظر پڑی جس پر پلاسٹر چڑھا ہوا تھا۔ مرشد نے بغور ان کے چہرے کو دیکھا تو چہرے پر بھی چوٹوں کے چند نشانات نظر آ رہے تھے۔ بیٹھو۔ مرشد ان کی اس حالت کے پیچھے چھپے محرکات کو جاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب انہوں نے مرشد کو بیٹھنے کی آفر کی، آج اسے یہ عزت و تکریم کس خوشی میں دی جا رہی تھی، وہ سمجھ نہ سکا۔ وہ ان سے ان کی اس حالت کے بارے میں استفسار کرنا چاہتا تھا لیکن چاہ کر بھی زبان نے ساتھ نہیں دیا۔ جانتے ہو مرشد، بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے کسی بھی عمل کے دوران کی گئی غلطیوں کو خود تلاش کرتے ہیں اور پھر ان غلطیوں کو درست کرنے کا حوصلہ بھی رکھتے ہیں، اور تم بھی انہی لوگوں میں سے ایک ہو۔ شاہد ربانی نہ جانے کیا کہہ رہے تھے۔ مرشد ان کی ان سب باتوں کا مطلب سمجھ نہیں پایا، تبھی خاموشی سے انہیں سننے لگا۔ مجھے معلوم ہے کبھی کبھی میں بہت سخت رویہ اختیار کر جاتا ہوں اپنے امپلائیز کے ساتھ، لیکن کیا ہے کہ یہ بزنس ہے، یہ پیسہ مجھے وراثت میں نہیں ملا،
بہت محنت اور جدوجہد سے یہ سب حاصل کیا ہے میں نے۔ اپنی یا اپنے امپلائیز کی چھوٹی سے چھوٹی غلطی کی وجہ سے میں اس سب کو کھونا نہیں چاہتا۔ اسی لیے کچھ تلخ لہجہ اپناتا ہوں تاکہ میرے امپلائیز میرے ڈر اور رعب کی وجہ سے ہی صحیح خود کو بہتر کرے، ایمانداری، محنت اور لگن سے کام کرے اور ان کے کام میں غلطیاں کم سے کم ہو۔ تمہارے کام میں مجھے کل کچھ غلطیاں دکھائی دی تھیں، لیکن میں نے ان غلطیوں کو پوائنٹ آؤٹ کیے بغیر وہ فائل تمہیں واپس کی، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ اپنی غلطیاں تم خود نکالو، انہیں صحیح کرو تاکہ کوئی دوسرا تمہاری غلطی کے بارے میں جان نہ سکے۔ اور مجھے واقعی فخر ہے کہ اتنے کم وقت میں تم نے ساری رپورٹ دوبارہ تیار کی اور اس نئی رپورٹ میں کوئی مائنر مسٹیک تک نہیں ہے۔ ویل ڈن۔ باس کی بات پر مرسد کو 440 وولٹ کا جھٹکا لگا تھا۔ وہ باس کو یوں دیکھنے لگا جیسے وہ اپنے حواس میں نہ ہو، شاید کہیں دماغ پر بھی چوٹ آ گئی تھی جو وہ ایسی بہکی بہکی باتیں کر رہے تھے، ورنہ مرسد کو تو وہ فائل ہی نہیں مل رہی تھی اور ساری انفارمیشن اس کے کمپیوٹر میں سیو تھی۔ گھر جا کر نئی رپورٹ تیار کرنا تو بالکل ناممکن تھا۔ آئی ایم سوری سر، آئی ایم ریئلی سوری۔ وہ باس کی ان سب باتوں کو طنز سمجھتے ہوئے ان سے معذرت کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ کام مکمل نہیں کر پایا، لیکن اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ باس نے ٹیبل پر پڑی فائل اٹھائی تھی اور مرسد کو جھٹکا سا لگا۔ یہ تو وہی سفید فائل تھی جس میں اس نے اپنی بنائی گئی رپورٹ کے تمام کاغذات رکھے تھے۔ یہی فائل کل رات سے گمشدہ تھی اور اب باس کی ٹیبل پر پڑی تھی۔ کیسے؟ میرا کل رات ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا جس کے بعد یہ سب چوٹیں آئی۔ آفس بھی مشکل سے آیا ہوں کیونکہ آج کی تاریخ میں کچھ اہم کام نپٹانے تھے۔ کل سے کچھ دن آفس نہیں آؤں گا۔ اب میں تو میٹنگ میں نہیں جا سکتا، تو میں سوچ رہا تھا راشد کے ساتھ تم اس میٹنگ میں چلے جاؤ۔ میرا خیال ہے تم کلائنٹس کو زیادہ اچھے طریقے سے ڈیل کر سکو گے۔ راشد کو میں نے انفارم کر دیا ہے، یہ فائل لو اور 15-20 منٹ تک تم لوگوں کو نکلنا ہے یہاں سے۔ شاہد ربانی نے فائل مرسد کی جانب بڑھائی، جبکہ وہ تو ہکا بکا سا ان کی باتیں سنتے ہوئے فائل کو دیکھے جا رہا تھا۔ باس کے ہاتھ سے فائل لیتے ہوئے اس نے فائل کو کھول کر دیکھا تو ایک اور حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ کل اس نے آفس میں جتنا کام کیا تھا اس دوران اس نے رپورٹ میں کچھ غلطیوں کو انڈر لائن کیا تھا، لیکن اس وقت نہ تو سامنے کھلے پیج پر وہ لائنز تھی اور نہ ان کے نشانات، یوں جیسے رپورٹ کو دوبارہ سے بنایا گیا ہو۔ یہ کون تھا جس نے مرسد کی فائل لے کر اس کے حصے کا کام کیا اور اتنا اچھا کام کیا کہ اس کا کھڑوس باس بھی امپریس ہو گیا؟ بات بالکل سمجھ سے باہر تھی۔ آر یو آل رائٹ مرسد؟ باس نے اسے کہیں کسی سوچ میں گم دیکھ کر سوال کیا تو وہ چونک پڑا۔ یس سر، آئی ایم فائن۔ وہ انہیں بمشکل جواب دیتا ہوا اٹھا اور واپسی کے لیے مڑا۔ لسن مرسد، شاہد ربانی نے اسے آواز دی تو وہ رکا اور مڑتے ہوئے انہیں دیکھا۔ یہ چیک ہے تمہارے لیے، سنا ہے تم غریب گھرانے سے ہو اور اپنے گھر کے واحد کفیل بھی، یہ رکھ لو، اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے کچھ لے جانا۔ اور یہ تمہارا پروموشن لیٹر ہے، اس میں تمہارے نئے کام اور سیلری پیکج کی انفارمیشن ہے۔ میں نے باقی امپلائیز کی پے بھی بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ شاہد ربانی نہ جانے کیوں ایک دم سے اتنے مہربان ہو گئے تھے اپنے امپلائیز پر۔ مرسد کو تو یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہے۔ اپنی سب سوچوں کو جھٹکتا وہ باس کی ٹیبل کی جانب بڑھا۔ بے یقینی سے یقین تک کا سفر طے کرتے ہوئے اس نے سائن کیا گیا چیک اور پروموشن لیٹر اٹھایا۔ سنو۔ وہ دونوں چیزیں اٹھا ہی رہا تھا جب باس نے پھر اسے مخاطب کیا۔ ان کے لہجے میں سوچ کی پرچھائی تھی۔ مرسد نے اسے سر اٹھا کر دیکھا۔ مرسد نے سر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ کیا کل تم نے مجھے کوئی بد دعا دی تھی؟ وہ بہت عجیب لہجے میں اسے سوال کر رہے تھے۔ مرسد ان کے سوال پر خاصا حیران ہوا۔ واٹ؟ میں سمجھ نہیں پایا آپ کی بات۔ وہ اس سوال کا مقصد نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ اس کے لہجے میں بھی الجھن نمایاں تھی۔ کچھ نہیں، میں بس یہ سوچ رہا تھا کل میں نے غصے کے عالم میں تمہیں یہ کہا کہ اگر کام مکمل نہ ہوا تو تمہارے دونوں ہاتھ توڑ دوں گا، اور دیکھو کیسا اتفاق ہے نا، کل رات ہی ایکسیڈنٹ میں اپنا ہاتھ توڑوا بیٹھا۔ نہ جانے کیوں مجھے لگا جیسے تمہاری کوئی بد دعا لگ گئی ہو مجھے۔ شاید تمہاری دل آزاری کے باعث ہی مجھے یہ سزا ملی ہے۔ شاہد ربانی کے لہجے میں شرمندگی اور خوف کا ملا جلا تاثر تھا۔ مرسد تو ان کی اس کایا پلٹ پر اور خدا کی اس قدرت پر حیران تھا کہ وہ اس طرح بھی اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ نہیں سر، یقین مانیں، آپ کو بد دعا دینا تو دور کی بات، میں نے اس بارے میں سوچا تک نہیں۔
میں نہیں جانتا کہ یہ سب کیا ہوا، کیسے ہوا، لیکن مجھے دکھ ہو رہا ہے آپ کو اس حالت میں دیکھ کر۔ اللہ آپ کو جلد از جلد شفا دے، یہی دعا کرتا ہوں میں۔ مرثد کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی دکھائی دی اپنے رب کی اس مہربانی پر۔ کل رات سے وہ سخت پریشان تھا فائل کو لے کر، اور آج کیسے اس کے رب نے اسے اس مشکل سے نکالا تھا۔ نہ صرف اس مشکل سے نکالا تھا بلکہ اس کی اور بھی بہت سی مشکلات کو حل کر دیا تھا۔ اسد کی فیس کے لیے اپنی عزت نفس کو گروی رکھ کر دوسروں سے رقم مانگنے اور سر جھکانے سے بھی بچا لیا تھا اس کے رب نے اسے۔ اس بات کے لیے وہ اپنے رب کا جتنا بھی شکر ادا کرتا کم تھا۔ بے ساختہ ہی اس کا دل رب کے سامنے جھکا تھا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں۔ کافی انٹرسٹنگ ہارر ناول ہے، تو میرے ساتھ بنے رہیں۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ سب سے پہلے ناول کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ تو ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔